الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 47 سے سورہ آل عمران کی پڑھنا ہے۔ اس میں اتنی بات ہم نے پڑھ لی تھی کہ سیدہ مریم نے یہ کہا کہ میرے اولاد کیسے ہوگی جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے۔ تو آگے سے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یا جو فرشتے آئے تھے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں، جو بنانا چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو بس اتنا کہتے ہیں اس کو کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا۔ تو میں نے پہلے تو موازنہ کیا تھا کہ حضرت یحییٰ کے لیے بھی یہی صورتحال تھی، ان کے والد اور ان کی والدہ دونوں اس قابل نہیں تھی کہ اولاد جن سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ جملہ نہیں، یہ جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا تھا کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں حضرت عیسیٰ کا چونکہ ولادت کا معاملہ مختلف تھا، تو یہاں وہ بات نہیں کہی جو حضرت زکریا کو جواب میں کہی تھی۔ یہاں دو مختلف باتیں بیان کی گئیں۔ پہلی بات تو مشترکہ ہے دونوں کو کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہیں، لیکن یفعل ما یشاء کی جگہ آ گیا یخلق ما یشاء، کیونکہ اب حضرت عیسیٰ کی تخلیق کرنی ہے، صرف ولادت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ اذا قضا امرن، کہ جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا۔ تو اس میں یہ دوسری بات ہے، یہ حضرت یحییٰ کے لیے نہیں آئی اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کی تخلیق یا ولادت حضرت عیسیٰ کی تخلیق اور ولادت سے مختلف ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ خدا تعالیٰ جب کوئی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بس وہ کلمہ کن کہتے ہیں اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کلمہ کن کہنے کا جو عمل ہے یہ دراصل الگ سے ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے لیے کلمہ کن آج صادر ہوتا ہو۔ ہماری جب ولادت کا وقت آیا تھا تو اس وقت کلمہ کن صادر نہیں ہوا تھا اسپیشل ہمارے لیے، بلکہ وہ اللہ نے ازل سے جاری کر رکھا ہے۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ کے لیے الگ سے کلمہ کن جاری ہوا ہے، اس چیز کو نوٹ رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اور آگے جب حضرت آدم کے ساتھ اللہ تعالیٰ مماثلت بیان کریں گے تو اس میں یہی پہلو پیش نظر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تخلیق کلمہ کن سے ہوئی ہے، میری اور آپ کی تخلیق ڈائریکٹ کلمہ کن سے نہیں ہوئی ہے، انڈائریکٹ کلمہ کن سے ہوئی ہے، ڈائریکٹ کلمہ کن سے نہیں ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ جب میں کوئی کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو بس میں اتنا کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں کسی معاملے کا تو بس اتنا کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کس کو کہتے ہیں ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے؟ جو فیصلہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جب کسی معاملے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں تو بس اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کو کسی میٹیریل کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی ڈیزائننگ کی ضرورت ہے، نہ کسی پلاننگ کی ضرورت ہے، بس جو ان کے ذہن میں نقشہ ہے اس کے مطابق کہہ دیتے ہیں چیز تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تخلیق کا اللہ تعالیٰ کا پورا ایک عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اور تخلیق کا یہ عمل، تخلیق کو یوں سمجھیے جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ تخلیق دو پہلوؤں سے ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ایک پروسیس چلا دیا ہے وہ چلتا رہتا ہے، ہم آپ اسی اصول سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب کوئی نئی چیز کرنی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کلمہ کن کہتا ہے، جو چلتے ہوئے ضابطے سے ہٹ کے ہو اس کے لیے کلمہ کن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو کائنات جب بنی تو کلمہ کن سے بنی، حضرت آدم جب بنے تو کلمہ کن سے بنے، کیونکہ پیچھے جو جانور بنے ہوئے تھے ان سے ایک مختلف جانور اور مختلف حیوان یا مختلف مخلوق پیدا کرنی تھی، تو اس کے لیے پھر کلمہ کن کہنا ضروری تھا۔ تو اب اسے ہم ایوولوشن کے اندر بھی ایک خدا کی مداخلت سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ڈیزائن کیا ہے زندگی کا اس میں نئی اسپیشیز بنانے کے لیے کلمہ کن جاری ہوتا۔ تو یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے، نہ اس لیے یہ بات سائنسدانوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور
بلکہ ان کی توجہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی چیز، بالکل ایک ہی چیز جب زیادہ کر دی جائے تو ایک نئی مخلوق بن جاتی. مثلا گلاس اگر 20 اکٹھے کر دی جائیں تو وہ جگ بن جائے، یہ تو نہیں ہوتا، وہ گلاس ہی رہتے ہیں. تو ہمارے اندر کروموسوم جو ہیں تمام مخلوقات کے اندر، ان کی تعداد کا فرق ہوتا ہے تو مخلوق مختلف ہو جاتی ہے. تو وہ کیا چیز ہے کہ جو کروموسومز کی تعداد بڑھانے سے، کم ہونے سے مخلوق نہیں بن جاتی ہے، جبکہ تمام کروموسوم بالکل ایک جیسے. تو نئے فیچرز کیسے آ جاتے ہیں، نئی صلاحیتیں کیسے آ جاتی ہیں، نئی چیزیں کیسے آ جاتی ہیں. تو یہ سب کچھ ابھی مخفی ہے. تو وہ کلمہ کن کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اتنے کروموسومز مل کر یہ بنا لیں. اور یہ صرف بایولوجی میں نہیں ہے، فزکس میں بھی ایسا ہی. وہی پروٹون، وہی نیوٹران، وہی الیکٹران، ان کی تعداد فرق کر دیتے ہیں تو ایلیمنٹ نیا بن جاتا. وہی الیکٹران ہائیڈروجن میں ہوتا ہے تو اور طرح سے ہوتے ہیں، وہی نیوٹران، پروٹون، الیکٹران آکسیجن میں ہوتے ہیں تو اس کا بیہیویئر اور ہوتا ہے. تو وہ پتہ نہیں کہ کیا چکر ہے جو ابھی تک یہ مخفی ہے کہ ایک ہی چیز کو اکٹھا کرنے سے، مثلا کرسیاں اکٹھی کرنے سے میز نہیں بنتا، میزیں اکٹھی کرنے سے گھر نہیں بنتا، لیکن وہاں بن رہا. تو یہ ابھی تک معاملہ ایسا ہے کہ جس کی طرف توجہ نہیں ہے سائنسدانوں کی، لیکن وہ خدا کے فیصلے ہیں کہ وہ کتنے کروموسوم سے کیا چیز بنانا چاہتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ کل ہمیں ڈی این اے میں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ کن کہتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے یا یہ نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال وہ بات کی چیز ہے، لیکن ابھی تک ان کی توجہ ادھر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بس کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ الہ ہیں، اس لیے ان کو کسی چیز کے بنانے کے لیے جو ہمیں تگ و دو کی ضرورت ہوتی ہے، مادے کی ضرورت ہوتی ہے، اینٹ روڑے پتھر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. بس وہ کہتا ہے تو ہو جاتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی تخلیق میں نے کلمہ کن سے کی ہے. اس کو یاد رکھنا ہے. آگے چلتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائیں گے قانون اور حکمت اور تورات اور انجیل. تو اللہ تعالیٰ سکھائیں گے حضرت عیسیٰ کو الکتاب اور الحکمہ. الکتاب جو ہے جب حکمہ کے ساتھ آئے یا ایمان کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب قانون شریعت ہو جاتا ہے. اور حکمہ قرآن مجید میں دو چیزوں کے لیے آیا ہے، ایک ایمانیات کے لیے اور ایک اخلاق کے لیے. تو یہ دونوں لفظ مل کر پورے دین کی تعبیر کر دیتے ہیں. کل حکمہ کے اندر اخلاقیات یعنی سچ بولنا ہے، قتل نہیں کرنا، اس طرح کی چیزیں جو احکام عشرہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہو گئے ہیں، وہ سارے اخلاقیات کا ہے. تو کتاب جو ہے وہ شریعت ہے، اور حکمہ کے اندر اخلاقی اصول اور ایمانیات، اور ان دونوں کے درمیان تعلق ہے. جتنی قوانین ہیں یا شریعت ہے وہ حکمت اور ایمانیات سے پھوٹتی ہے. ان دونوں کے درمیان تعلق کیا ہے. جتنے بھی شریعت، مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قتل کرنا حرام ہے، جان لینا حرام ہے، کسی کی بنیاد پر قتل کی سزا رکھی گئی یا رکھا گیا، قتل کبیرہ گناہ ہے، دوزخ میں جائے گا. تو جتنے قوانین ہیں پھر وہ اخلاقی اصول پر کھڑے ہوتے ہیں تو اور ایمانیات پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا مثلا کل قیامت والے دن خدا کے حضور جانا ہے تو کئی قوانین اس پر کھڑے ہیں. نماز پڑھنی اسی وجہ سے کہ اللہ کا جواب دینا ہے جا کر. تو حکمت اور حکمت کے یہ دونوں پہلو، ایمانیات اور اخلاق، یہ گویا قانون کے لیے بنیاد فراہم کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں حضرت عیسیٰ کو سکھانے کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میں ان کو جو شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بھی سکھاؤں گا، اور جو حکمت ہے یعنی اخلاقی جو چیزیں ہیں وہ بھی، اور جو ایمانیات کے پہلو ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ کو سکھائے جائیں گے. کسی بھی نبی کو جو تعلیم ہوتی ہے یہ دونوں چیزوں کی ہوتی ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ کوئی آیات اتر رہی ہوتی ہیں، یہ تیسری چیز اضافی ہوتی ہے. تو اس سے کوئی سمجھ لیجئے کہ جو دین کا علم ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے سکھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. وہی جو قرآن مجید میں اختیار کیا گیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے، یا کسی نبی کو ایک دم سکھا دیا جاتا ہے، یا کچھ چیزیں ایک دم سکھا دی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں آہستہ آہستہ، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بیان کیا. البتہ قرآن کے اترنے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا. والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل بھی سکھائیں گے.
کچھ مفسرین نے ان کو 4 چیزیں لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو 4 چیزیں سکھائی جائیں گی: کتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ کچھ نے 2 چیزیں لیا ہے، اور تورات کو کتاب کے ہم معنی لیا ہے اور انجیل کو حکمت کے ہم معنی لیا ہے۔ تو وہ جو ترجمہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے، یعنی تورات اور انجیل سکھائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ تورات میں قوانین بیان ہوئے ہیں اور انجیل کے اندر اخلاقیات اور ایمانیات کی حکمتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو مضمون کی وجہ سے ذہن ادھر چلا جاتا ہے، تو بعض جملے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جس میں لف و نشر ہوتی ہے، یعنی پہلے 2 چیزیں بیان کر دیں، پھر ان کے مطابق دوسری 2 چیزیں بیان کر دیں۔ تو کتاب کے مقابلے میں تورات آ گیا ہے، اور الحکمہ کے معنی مقابلے میں انجیل آ گیا ہے، اور غالباً دونوں کے معنی جو نام ہے وہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انجیل کے ایک معنی بشارت کیے گئے ہیں، اور تورات کے معنی قانون کے بتائے جاتے ہیں یا کتاب کے بتائے جاتے ہیں، اور کتاب وہی ہے جو یعلمہم الکتاب کے لفظ میں بولا گیا ہے۔ تو کتاب جو ہے یہ اور حکمت جو ہے، تو تورات اور انجیل دونوں مل کر کتاب اور حکمت کی تعلیم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کو تورات تو فوراً سکھا دی گئی ہوگی، البتہ جو انجیل میں حکمت نازل ہوئی وہ بتدریج آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہوگی، لیکن ایک بنیادی علم ہر نبی کو پہلے سے دیا جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ ان کو کتاب، نبوت اور حکم عطا ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں نبی کو بنیادی طور پر ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اوپر جو بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک کلمہ کی بشارت دیتے ہیں جن کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، تو فرمایا تھا وجیہن فی الدنیا، کہ وہ دنیا میں، یہ آیت نمبر 45 میں، وجیہن فی الدنیا، وہ دنیا میں باوقار ہوں گے، وجاہت والے ہوں گے۔ اس کے اوپر اس کو عطف کیا ہے کہ وہ وجیہن فی الدنیا ہوں گے اور رسولاً الی بنی اسرائیل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دے رہا ہے جو وجیہن فی الدنیا ہوگا، نبیوں میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہوگا، وہ گود میں بھی بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی جا کر بھی، اور وہ اللہ کے رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ ہر رسول کی پہلی جو قوم ہوتی ہے وہ متعین ہوتی ہے، تو کس قوم میں اٹھایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ اولاد ابراہیم میں آئے ہیں، تو حضرت عیسیٰ بھی اولاد ابراہیم کی طرف، ان کی ایک برانچ کی طرف جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، حضرت یعقوب کی اولاد، ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور اصل مخاطب ان کی یہ تھی۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ پھر جب ان سے مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ آگے چل کر پتہ چلے گا، لیکن پہلے اولین مخاطب جو آپ کی قوم ہے وہ بنی اسرائیل تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی دعوت دوسرے لوگوں پر نہیں جائے گی، لیکن اتنی بات کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، یہ ان کی بنیادی اپوائنٹمنٹ اسی معنی میں تھی کہ وہ سب سے پہلے جا کر بنی اسرائیل کو صحیح کریں گے۔ تو بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے، یہ سیدہ مریم کو بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں 2-3 جگہوں پہ ٹکڑے آئیں گے۔ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو آیت وَمِنَ الصَّالِحِينَ ہے، 46 نمبر آیت، یہاں تک اللہ تعالیٰ کا کلام چلا تھا، پھر بیچ میں سیدہ مریم نے سوال کر دیا تو کن فیکون، اس سوال کا جواب ختم ہوا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کی بات رہ گئی تھی اوپر کہ بشارت کی والی بات، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کے دوبارہ جوڑ دی، تو بشارت یہاں دوبارہ شروع ہو گئی۔ قالت ربی سے بشارت ختم ہو گئی تھی، وہ بیچ میں ان کا سوال آ گیا تھا سیدہ مریم کا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا جواب دینے کے بعد پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ جو بشارت تھی اس کو سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ پھر رک گیا ہے۔ انی قد جئتکم، یعنی آیت کے درمیان میں رسول الی بنی اسرائیل کے بعد جہاں 5 سا لکھا ہوا ہے، وقف کی علامت اوپر لا لکھا ہوا ہے، یہ جہاں پر پھر رک گیا ہے جو بشارت کا حصہ تھا۔ ٹھیک ہے، آگے پھر حضرت عیسیٰ کا کلام چل رہا ہے کہ فرمایا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ اب یہ بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا، وہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ گویا ایک طرح سے کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ بتانا پیش نظر نہیں ہے کہ نیا نبی آ رہا ہے، بلکہ آئے ہوئے نبی کی حوالے سے بات چل رہی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، دیکھو میں اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے
تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا. یہ نشانی جو ہے یہ ہم جس کو معجزہ کہتے ہیں اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے آیت کا لفظ، اور قرآن کی آیتوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں وہ ساری کی ساری آیت ہوتی ہیں. لیکن معجزہ یہاں یہ معجزہ ٹائپ کے معنی میں ہے. وہ آیتیں جو معجزہ ٹائپ، یہ آیتیں جو ہوتی ہیں یہ جس طرح میں نے حضرت زکریا کی نشانی مانگی تھی کہ ان کے بولنے کی صلاحیت 3 دن کے لیے ختم ہو جائے گی حالانکہ وہ تندرست ہوں گے، تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو سب کو معلوم ہے کہ شیاطین نہیں کر سکتے، جادوگر نہیں کر سکتے. وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دیتے ہیں، لیکن شرارتی لوگ ان کو بھی جادو کہہ دیتے ہیں. تو اب یہاں پر جو نشانی بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو اصل میں دلیل اللہ کے رسول یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو میں ایسا نہیں آ گیا کہ نشانی کوئی نہیں میرے پاس، میں نشانی لے کر آیا ہوں تاکہ تم مجھے مان لو. یہ بات وہ 2 دفعہ دہرائیں گے اللہ تعالیٰ یہاں پر. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. تو نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پتلا سا بناؤں گا، پرندے کی شکل کا ایک پتلا سا بناؤں گا، پھر اس میں پھونک مار دوں گا تو وہ پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے. اب اس میں جو چیزیں اہم ہیں نوٹ کرنے کی وہ نوٹ کرنی چاہیے کہ دنیا کا کوئی جادوگر یہ جادو نہیں کر سکتا. یہ پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے. اگر کوئی کہے گا تو وہ شرارت سے کہے گا، وہ ماننا نہیں چاہتا. تو جتنی انبیاء کو جتنے معجزات دیے گئے ہیں معجزے کے طور پر، وہ کوئی جادوگر نہیں بنا سکتے، جیسا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادوگروں نے آ کر دیکھ لیا. تو کوئی آدمی مٹی لے، اس کا ایک ہاتھ سے پرندے کی شکل کی چڑیا سی بنائے اور پھر اس میں پھونک مارے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کر رہا ہے تو دھوکہ دے رہا ہے. ٹھیک. تو حضرت عیسیٰ، اب اس کے بعد دوسری چیز بے اذن اللہ ہے. دوسری اہم چیز ایک تو یہ کہ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی جادوگر نہیں کر سکتا، کوئی بھی آدمی یہ حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ نشانی ہوگی. اگر جادوگر کر سکتے ہوں تو پھر یہ نبی کے نشانی نہیں ہوگی، سچے نبی کی. تو یہ بات جاننا چاہیے. دوسری بات یہ کہ باذن اللہ کو سمجھ لینا چاہیے. قرآن مجید کا سب سے اگنورڈ یہ فریز ہے. یہ میں نے یاد ہوگا آپ لوگوں کو سورہ البقرہ میں جہاں ہاروت و ماروت کا قصہ زیر بحث آیا تھا، وہاں بھی اس کو میں نے پوری توجہ کے ساتھ کہ ہاروت و ماروت کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا وہ جادو نہیں تھا، لیکن جو بھی وہ علم دیا تھا وہ بھی باذن اللہ کام کرتا تھا. ایسا نہیں کہ مثلا میں ہاروت و ماروت کے پاس جاؤں اور جا کر سیکھ لوں تو اب جب چاہے استعمال کر سکتا ہوں، نہیں، ان کی طرف سے اجازت ہوگی. یہ آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ صوفیہ کے ہاں جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے ہاں اولاد ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس میں بھی پیر صاحب کی اجازت چاہیے ہوتی ہے. آپ خود نہیں کر سکتے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیر اپنی مریدنی کو یا مرید کو بتائے کہ یہ کرو گے تو تم اولاد ہو جائے گی تو میں وہ سن کر اپنے لیے کر سکوں. نہیں کہتے پیر سے اجازت دیں گے. تو یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. وہ کامیاب ہوتا کچھ نہیں اس سے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ احتیاط ابھی تک کی جاتی ہے جو یہاں پر ہاروت و ماروت سے واضح ہوتی ہے. تو اب جب وہ کہیں گے کہ ہاں تم فلاں خاندان کے لیے جا کر یہ جملے بولو گے تو ان کی میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی، تو تب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. وہ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے کہ میں ذہن میں خیال لاؤں کہ چلو جی ان کی میاں بیوی میں جدائی کرنی ہے تو وہ کلمات جو ہاروت و ماروت نے سکھائے تھے وہ عمل کر جائیں گے. ہر کسی باذن اللہ. حضرت عیسیٰ اپنی مرضی سے کسی پتلے کو پتلا بنائیں اور اس میں پھونک ماریں تو پرندہ نہیں بنائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کے اذن سے پتلا بناتا ہوں. دوسری جگہ اللہ نے یہی بیان کر دیا کہ پتلا بنانے کی اجازت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی کہ وہ اپنے خدا کے حکم سے پتلا بناتے تھے، پھر اس میں جب پھونک مارتے تھے خود اپنی مرضی سے بیٹھ کے کریں تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ باذن اللہ کو واضح رہنا چاہیے. تمام معجزات باذن اللہ ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ کے عصا کا ذکر بھی جہاں جہاں ہے وہاں باذن اللہ آپ دیکھیں گے. حضرت عیسیٰ کے معجزات جہاں جہاں ہیں وہاں آپ باذن اللہ دیکھیں گے، اس کے بغیر نہیں. ہاں کچھ آیتوں میں چونکہ سیاق سباق میں موجود ہوتا ہے تو ہر بار ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ سیاق سباق میں وہاں موجود ہوتا ہے. تو یہ پہلی بات.
اذن جو ہے اس کو یاد رکھیے کہ اذن کے بغیر کوئی معجزہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ خود دریا پہ جا کر جتنے مرضی عصا مار لیتے وہ دریا کو نہیں پھاڑ سکتا تھا۔ جب اللہ نے کہا کہ ہاں دریا پہ مارو اب یہ پھٹ جائے گا تو تبھی پھٹے گا۔ تو پہلی نشانی کیا بتائی؟ پہلی نشانی یہ بتائی کہ میں ایک بے جان مٹی کو لے کر اس کو پرندے کی شکل پہ مورتی بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جائے گا۔ کس سے؟ اللہ کے اذن سے۔ دوسری بات یہ فرمائی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں پیدائشی طور پر نابینا اور کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کر دوں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب یہ اس زمانے کی یہ دونوں لا علاج بیماریاں، وہ علاج نہیں دریافت ہوا تھا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ایک آدمی پیدائشی طور پر نابینا ہے تو اس کو ٹھیک کر دیں آپ، اور جو ابرس ہے کوڑ کا مرض اس کو لوگ پھینک کے چلے آتے تھے دودھ، اگر اس کو پھینکنا بھی ہے تو لکڑیوں سے اور لاٹھیوں سے اس کو ہاتھ کوئی نہیں لگاتا تھا، آپ اس کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ تو لا علاج امراض کا صرف وہی دم کرنے سے ٹھیک کر دے۔ اب دم کا جو ہے وہ بھی سمجھ لیجئے، یہ جو جملہ بولا گیا ہے فَأَنفُخُ فِيهِ، حضرت عیسیٰ دم کرتے تھے یعنی پھونک مارتے تھے۔ پھونک مارنے کا اتنا اثر ہم نے مان لیا کہ ساری دنیا پھونک مار مار کے، پھر پھونک مارنے کا عمل اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنے روح اپنے کلام کو اس میں پھونک دیتا ہوں، تو وہاں پر بھی پھونکنے کا عمل ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کی ہم کاپی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کیا ہے؟ الفاظ بولتے ہیں، جب بولتے ہیں تو ہوا نکلتی ہے، اس کو عربوں نے اس کے لیے نفخہ کا لفظ بولا ہے۔ نفخہ مطلب بھی بولنا ہے اور پھونکنا ہے، اور اسی طرح روح کا لفظ بھی خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ کے الفاظ ہیں، کلام ہے اللہ کا حکم ہے۔ تو اب جب پھونکا مل جائے گا تو حضرت عیسیٰ کیا کرتے؟ دم کر دیتے تھے، پھونک دیتے تھے اس میں، تو اس سے دم کرنے کا ایک تصور پورا ہو گیا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ لوگوں نے بات کو بڑھا دیا ہے، تو حقیقت میں دم کیا ہے وہ قیامت والے دن جا کے کھلے گا، لیکن دنیا میں بہت ساری دکانیں ایسے چلتی ہیں۔ تو اب یہ جو دوسری جو مرض ہے، دو مرض ٹھیک کر دیتے تھے، اور احیی الموتیٰ، میں مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کے اذن سے، کرتا ہوں، تو مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ تورات انجیل میں بھی آیا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی کہ وہ ایسا کرتے تھے، یہ بھی چھوٹا معجزہ نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کو یہ کہا ہے کہ وہ علم للساعہ، قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت اور یہ معجزہ ان کا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کر سکتے ہیں مارنے کے بعد، تو اس لیے آپ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ لوگوں نے اس کو جوڑ دیا کہ بعد میں آ کر وہ نشانی بنیں گے، نہیں، وہ اپنی زندگی میں نشانی تھے، اپنے معجزات کی وجہ سے وہ نشانی تھے اللہ تعالیٰ کے آنے کی۔ ایک اس وجہ سے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور ایک اس وجہ سے کہ ان کی ذات خود پیدا ایسے ہوئی ہے کلمہ کن سے، تو کلمہ کن سے ان کی پیدائش بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ کی پھونک سے اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو قیامت والے سور پھونکیں گے یا فرشتہ پھونکے گا اللہ کے حکم سے، تو اس سے کیوں مردے زندہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ ان کے جو علم للساعہ ہونے کا یہ واضح بیان ہے جو جہاں پر کیا گیا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو ان کی بعد والی زندگی سے جوڑا ہے، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے آنے سے مردہ زندہ ہونے کا کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی۔ قیامت کے آنے کی بس ایک نشانی ہے، جس سے بہت ساری نشانی ہیں، تو علم للساعہ تو اسی وجہ سے ہیں جو جہاں بیان کیا گیا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کھا کے آئے ہو اور جو کچھ تم گھر میں چھوڑ کے آئے ہو، وہ بھی بتاؤں۔ یہ بھی کوئی آدمی صرف اپنی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں کر سکتا،
غیب کے دو طرح کے علم ہیں. ایک اللہ کے غیب، وہ تو کوئی بھی نہیں جان سکتا. ایک غیب جو ہے جو عارضی ہوتا ہے. مثلا باہر دروازے کے باہر کون بیٹھا ہوگا، یہ عارضی غیب ہے، ہم جا کر باہر جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح میرے گھر میں فریج میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی بھی آدمی جا کر فریج کھول کر دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کی فریج میں جھانک لوں یا آپ کے پیٹ میں جھانک لوں کہ آج کھانا کیا کھا کے آئیں، یہ ممکن نہیں. یہ صرف حضرت عیسیٰ خدا کی دی ہوئی علم کی بنیاد پر کرتے تھے. تو یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے جو انسان نہیں کر سکتے، جادوگر نہیں کر سکتے، جنات بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ کر سکتے ہوتے تو پھر اس کو حضرت عیسیٰ کے سچا رسول ہونے کی نشانی نہیں بنایا جا سکتا تھا. آگے چل کر جب ہم قصہ حضرت سلیمان اور وہ ان کے عصا کو دیمک لگنے والا واقعہ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ جنہوں کو پتہ چلا کہ اچھا ہم غیب کا علم نہیں جانتے، کیونکہ ان کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا جو ہفتہ 10 دن سے پہلے سے وفات پا چکا ہے، اس کا عصا دیمک کھا گئی ہے اور ان کو نہیں پتہ چل سکا کہ حضرت سلیمان فوت ہو چکا ہے. تو یہ جو غیب کا علم ہے میرے اور آپ کے راز ہے. کوئی پیر صاحب، کوئی ولی صاحب، کوئی جن، کوئی بھوت آپ کے رازوں سے واقف نہیں ہو سکتا. ہاں، جا کر فریج کھول کے دیکھ لے تو وہ ایک بچہ بھی واقف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ولی، کوئی آپ کے اس غیب سے واقف نہیں ہو سکتا کہ آج آپ کیا کھا کے آئے ہیں اور گھر میں کیا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی معجزہ ہے. یہ عارضی غیب کو جاننے کی اطلاع دی گئی ہے. جو اللہ کا غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگاہ نہیں کرتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر دیتے تھے کہ مثال کے طور پر آپ کے بارے میں بات کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بتا دیتے کہ آپ ابھی کیا کھا کے آئے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ آج پکوڑے کھا کے آئے ہیں یا چائے پی کے آئے ہیں، یا تو وہ بتا دیں گے اور یہی بتا دیں گے کہ گھر میں بچا کے کیا رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی معجزہ ہے. تو 4 معجزات ہو گئے. مٹی سے پرندہ بنا کر جیتا جاگتا پرندہ بنا دینا، بیماروں اکمہ اور ابرص کو ٹھیک کرنا، مردوں کو دوبارہ زندگی دے دینا، اور یہ بتا دینا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا محفوظ کر کے آئے ہو اپنے گھر. ان فی ذالک لآیۃ لکم، فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم بات کو ماننا چاہتے ہو. تو اب یہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جان لیجئے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں بنی اسرائیل کے اندر. جس طرح ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبوت کو ختم کیا ہے، حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل میں نبوت کو ختم کیا. وہ خاتم النبیین فی بنی اسرائیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کا خاتم النبیین. یہ واضح رہنا چاہیے. اور حضرت عیسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کو نبوت سے محروم کرنے کے لیے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ آئے تھے کہ تم اب اس قابل نہیں ہو کہ اتنے بڑے رسول کو بھی نہیں مان رہے تو تمہیں نئی کوئی نبوت دی جائے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی اس طرح کے معجزات کر رہا ہو. کسی رسول کو ایسے معجزات نہیں ملے. تو وجہ یہ تھی کہ وہ رسولوں کی امت چلی آ رہی تھی، بگاڑ کا بہت شکار ہو گئی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کو کہ تم نے اتنے بڑے رسول کو نہیں مانا جس کے معجزات حیرت انگیز، اس کی ولادت حیرت انگیز، گود میں بولنا، پہلے دن کا بچہ، دوسرے دن کا، ہفتے کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ بولے ہیں، معجزہ. پھر پرندے زندہ کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، ایسے مردوں کا علاج کر رہے ہیں جن کا علاج اس وقت دریافت نہیں ہوا تھا، ناممکن تھا، لوگ مر جاتے تھے اس میں. اور پھر یہ اطلاع کر رہے ہیں کہ کیا کھا کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو. تو فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر ماننے والے ہو. لیکن انہوں نے نہیں مانا. آگے فرمایا وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے سے موجود ہے. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اس جملے کے 2 مطلب ہیں، دونوں ہی مراد ہیں. کہ مسیح کا انتظار یہ لوگ کر رہے تھے تورات کی وجہ سے، اور آپ ان بشیر گوئیوں کے مطابق تھے. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ کہ آپ تورات کی تصدیق کرنے آئے تھے کہ تورات کو جاری رکھا جائے، تورات کو ختم نہیں کیا
منسوخ نہیں کیا جائے. قرآن مجید کا مقدمہ یہی ہے اور یہی صحیح لگتا ہے. لیکن کرسچینٹی میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ سینٹ پال کے فالوورز خاص طور سے وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تورات کو منسوخ کرنے آئے تھے. جیسے ہم بھی مانتے ہیں کہ تورات منسوخ ہو گئی اور قرآن مجید کی اب شریعت چلے گی. ہمارے پاس تو شریعت بھی ہے اس لیے یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انجیل کی طرح کی کتاب اترتی تو پھر تورات کو قائم رکھا جاتا. تو چونکہ ہمیں پورا ہی دین اثر نو دیا گیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں آئے تو اس لیے پھر پورا دین دینا پڑا. ہمارے ہاں تورات اگر منسوخ بھی ہو گئی ہے تو دین ہمارے پاس مکمل رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں، یعنی میں تورات میں لکھی ہوئی پیشین گوئیوں کے مطابق ہوں، اور یہ بھی کہ میں تورات کی تصدیق بھی کرنے آیا ہوں. اب تورات کی ٹوٹل تصدیق نہیں کرنے آیا بلکہ کچھ اضافہ بھی کیا. وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں میں تم پر حلال بھی کروں. تو یہ جیسے ہر رسول کے زمانے میں کچھ شریعت میں تغیر تبدل ہوتا رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے بھی کچھ چیزیں ایسی کی تھی کہ کچھ چیزیں جو تورات میں حرام تھیں اس کو حلال کیا گیا. لیکن اب یہ ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے. قرآن مجید کی طرف سے یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایسا کیا، لیکن ریکارڈ پر یعنی جو حضرت عیسیٰ کے حوالے سے چلی آ رہی ہیں باتیں اس میں ہمارے سامنے نہیں ہے کہ انہوں نے کیا چیزیں جو بھی باتیں کی ہیں تمثیل میں کی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں جو انہوں نے اپنے اوپر واجب کر رکھی تھی ان کو آپ نے منع کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو حرام کر رکھی ہیں تمہارے اوپر، یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا بھی کچھ چیزیں حرام کی تھیں اور کچھ ان کے سوالوں کی وجہ سے بھی حرام کی گئی. قرآن مجید میں بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ جب سوال پوچھو گے تو میں جواب دوں گا تو وہ شریعت بن جائے گی. شریعت بن جائے گی تو لوگوں کے لیے تنگی کا باعث ہوگی. رسول الحکم کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مثال کے طور پر آپ پوچھتے چلے جائیں. جیسے گائے کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، وہ کیا کام کرتی ہو، تو مصیبت پڑ جائے گی. آپ کو گائیں ایسی ڈھونڈنی پڑے گی، ہو سکتا ہے پورے گاؤں میں نہ ملے. تو سادہ طور پہ اللہ نے کہا تھا گائے ذبح کرو تو کوئی بھی پکڑ کے ذبح کرتے، کوئی بوڑھی کر دے تب بھی حکم ادا ہو جانا تھا، لیکن وہ پھنس گئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا ہے یا تورات تو روک دیتے ہیں سوالات سے، جو فقہی قسم کے سوالات ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کچھ انہوں نے اپنے اوپر حکم، یعنی جو گائے کے ساما کا واقعہ ہے وہ ابھی تک آپ لوگوں نے 2-4 مہینے پہلے آیا تھا کہ وہ ریڈ کو ذبح کریں گے. تو وہ کیوں تھا؟ وہ وہی چلا آ رہا ہے شریعت ان کی سخت قسم کی. تو وہ کسی بھی قسامہ کے معاملات اس طرح کی کسی کام کے لیے وہ اس طرح کی گائے ذبح کرتے تو شریعت ہی بن گئی ان کے ہاں. تو ظاہر ہے ایک مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے نہیں چاہتے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ حلال کرنے آئے تھے جو خدا کی طرف سے سزا کے طور پر نافذ تھیں، اور یا یہود نے اپنے سوالات کے ذریعے سے اپنے اوپر سخت کر لی تھی. تو ہر رسول جو ہے وہ اپنی امت کے لیے جو پرانے بوجھ باندھے ہوتے ہیں ان کو ہٹانے والا ہوتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مصر و اغلال کو اٹھانے والے کا ذکر آیا ہے کہ جو یہود نے اور نصارہ نے اپنے اوپر بوجھ ڈال لیے ہوئے ان کو آپ ہٹائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن میں آیا، تو غالباً حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ایسا ہی تھا. تو اب یہ انہوں نے بتایا کہ میں یہ کام بھی کروں گا. تو اب جو انہوں نے باتیں کہی ہیں اس کو دیکھ لیجئے. حضرت عیسیٰ نے جو باتیں کہی ہیں، ایک یہ کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں اور میں تمہارے لیے پرندے کو بے جان مٹی سے بناؤں گا اور جیتا جاگتا بنا دوں گا، اکمہ اور ابرص کو ٹھیک کروں گا، مردوں کو زندہ کروں گا یا کرتا ہوں، اور میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جو تم کھا کے آئے ہو اور جو چھوڑ کے آئے ہو اس کو بتاتا ہوں. اور یہ تمہارے لیے اس کے اندر پورا ثبوت ہے اس بات کا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اگر تم بات کو ماننے والے ہو. اور میں تورات کی بھی تصدیق کرنے آیا ہوں دونوں معنی میں جو میں نے عرض کر دی ہے. اور تورات میں جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں یا تم نے خود اپنے فتووں کی وجہ سے فقہ کی وجہ سے حرام کر لی ہیں، میں ان کو حلال کروں گا. اور میں تمہارے پاس اب وہی جملہ دہرایا ہے دوبارہ، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اس کو دوبارہ دہرایا، وجئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا. تو یہ اب ظاہر ہے کہ
جس طریقے سے یہ بات کی ہے تو ایک طرح کا تاکید، اصرار، اور لگتا ہے کہ بڑی دل نوازی کے ساتھ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم ایک ایسے رسول کا انکار کر رہے ہو جس کی اتنی موٹی نشانی اس کے پاس، تو اس رسول کا انکار نہیں کرو۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ یہ انہوں نے، یعنی میری بات مان لو یعنی مجھے رسول مان لو، میری اطاعت میں آ جاؤ۔ تو یہ انہوں نے اپنی دعوت، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کا خلاصہ ایک طرح سے کر دیا کہ پوری زندگی کا نچوڑ کیا ہے، اس طرح کے شاندار معجزات اور یہ دعوت کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میں اللہ کا سچا رسول۔ اگر بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ کو مان لیتے دنیا کی تاریخ دوسری ہوتی، لیکن نہیں مانا، نہیں مانا تو بس، بلکہ مارنے کر پہ ہو گیا، آگے چل کر وہ بھی زیر بحث آئے گا۔ یہ اب ان کی دعوت اتنے عظیم معجزات، یعنی یہ کوئی رسول کی مثال نہیں۔ ہمارے ہاں جب انگریز آئے تو انہوں نے ایک بحث چھیڑی کہ ہمارا رسول بہتر ہے کہ تمہارا رسول بہتر ہے، تو وہ انہی معجزات کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں دے رکھی ہیں اسے کوئی رسول مکمل معنی میں دوسروں سے افضل نہیں ہوتا، اور مکمل معنی میں کوئی نعوذ باللہ رسول چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض فضیلتیں دی ہیں، حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا، حضرت عیسیٰ کو یہ معجزات دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت دی ہے، قرآن جیسا معجزہ دیا ہے، تو وہ ہر رسول کی اپنی اپنی شانیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر سارے رسول بہترین اللہ کے اولو العزم رسول تھے، ان کو رسول کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، کوئی درجہ چھوٹا بڑا نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایسی بات ہے کہ کسی بچے سے کہا جائے کہ کسی اپنے والد صاحب کے کمالات بیان کرو، اور اس کو پتہ ہی نہ ہوگا کمال کیا ہوتا، وہ بیان کر دے۔ تو یہ بات ہے، ہم امتی اس قابل نہیں ہیں کہ رسولوں کے بیچ میں مقابلہ کر سکیں کہ کون سا رسول بہترین ہے کون سا نہیں۔ ہاں، جتنی بات اللہ نے ہمیں بتا دی اس پر ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ ہمیں ظاہر ہے کہ ہر امت کو اپنے رسول سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ہمیں بھی ہے، لیکن ایسے ظاہر نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے رسول چھوٹے ہو جائیں، یہ توہین ہو جائے گی رسولوں کی۔ تو ظاہر ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے لیے جان دینے کو تیار ہوتی ہے، زیادہ محبت کرتی ہے، زیادہ عقیدت رکھتی ہے، زیادہ بڑا سمجھتی ہے۔ یہ فطری سی ایک جذبہ ہے، میں اس کو نہیں روکنا چاہتا، خود میرے اندر یہی جذبات ہیں، لیکن میں کبھی ایسے نہیں کرتا کہ حضرت عیسیٰ چھوٹے پڑ جائے، حضرت موسیٰ چھوٹے رسول پڑ جائے، نہیں، وہ بھی اسی شان کے رسول ہیں، بس مجھے زیادہ لگاؤ ان سے۔ اب آگے جو فرمایا کہ واتقوا اللہ فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نشانیاں دے کے بھیجی ہیں، جہاں جو سٹریس ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ دونوں جملوں میں قد جئتکم بآیۃ من ربکم، من ربکم پہ بہت زور ہے دونوں جگہوں پر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں شیطان کی طرف سے کوئی نشانی لے کر آیا، نہیں، خدا کی طرف سے نشانی ہے۔ کوئی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، من ربکم، یہ اللہ ہی کا کمال ہے کہ اس نے مجھے یہ نشانیاں دی ہیں۔ کوئی جادوگر، کوئی سائنسدان یہ کام نہیں کر سکتا کہ بغیر کسی وسیلے اور سبب کے یہ کام کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ معجزانہ طور پر کیے گئے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے ایک لیب بنائی تھی، اس لیب کے اندر کلوننگ کر دی کسی پرندے کی، ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے مٹی لی اور مٹی کو موت ماری تو پرندہ بن گیا۔ یہ کوئی سائنسدان بھی نہیں کر سکتا، کوئی لیب سے بڑا ایکسپرٹ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو معجزے کے طور پر بیان کی گئی ہیں، اور یہ جادوگر تو بالکل سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جان گئے تھے، اور وہ اتنا واضح جان گئے کہ انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک، ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ جادوگر اپنے زمانے کے بہترین جادوگر جس کا اہتمام کیا کہ سب سے بڑے جادوگر لے کے آنا، اور یہ اور وہ، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو ڈرا دیا اپنے جادو سے، اور انہوں نے رسیاں رکھی ہیں تو حضرت موسیٰ بھی گھبرا گئے ہیں کہ واقعی یہ تو سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے ہیں تو اللہ نے لا تخف، ڈرو نہیں، رکھ دو۔ تو اب جو کچھ آپ کے بنے ہوئے سانپ نے کیا ہے وہ تو صرف ہل رہے تھے، تو وہ کھا گئے ساری رسیاں۔ تو اب یہ کوئی جادوگر کا بنا ہوا سانپ آپ کی رکھی ہوئی چیز کھا نہیں سکتا، وہ کھا گیا۔ یہ وہ فرق ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہاں حقیقی چینج آتی ہے، واقعتاً وہ سانپ تھا اور ان کی رسیاں، یہ لاٹھیاں صرف ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ سانپ نہیں بن گئی تھی، وہ حضرت موسیٰ کا عصا نہیں کھا سکتی۔
حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے ہی موسیٰ کے عصا نے ایک لاٹھی کھائی ان کی تو دوسرا سانپ ان کو پکڑ کھانا چاہیے تھا کسی جادوگر کو، وہ نہیں کر سکے، وہ صرف ہلتا ہوا دکھا سکے۔ تو یہ وہ معجزات ہیں۔ اب یہ معجزات سارے کے سارے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی نگاہوں میں ناقابل شکست بنا دینا چاہیے، لیکن وہ ان کے مارنے کے پیچھے لگے ہوئے، ان کو نہ ماننے کے پیچھے لگے ہوئے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں یا کرتے اگر ہم ہوتے وہاں پر۔ میں نے ایک دن اپنے والد صاحب سے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تمہارا شوق اچھا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے تم ابو جہل ہوتے۔ بس یہ دعا کیا کرو کہ قیامت والے دن ان کی صحبت نصیب ہو جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کہ ہمیں ماضی میں جا کر کیا کرنا ہے، جہاں پر جو ہے اس کے مطابق، حق کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آگے جو جملہ ہے وہ بہت اہم ہے اور ٹائم ہمارا ہو چکا ہے۔ میں صرف اتنی بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ جملہ آگے چل کر سورہ مائدہ میں دوبارہ دہرایا گیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا حوالہ دے دیا ہے تاکہ وہاں جو بات کہنی ہے وہ حضرت عیسیٰ کی زبان سے یہاں پر ہونے لگی کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اسی کو خدا مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ جملہ سورہ مائدہ میں جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ میں اور میری ماں خدا ہیں، اس کے جواب میں وہ یہی جملہ دہرائیں گے۔ تو وہ اس وقت انشاءاللہ دیکھیں گے اگلی کلاس میں۔ تو ایسا بھی ٹائم تو ہے ہمارے پاس کہ پڑھ سکتا ہوں۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تو اسی کو خدا مانو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ میں فاعبدوہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اسی کو خدا مانو۔ قرآن مجید کی عربی میں یہی سی معنی آتا ہے، عبادت کرنے کے معنی میں یہ بعد میں شروع ہوا، تو اصل اس کے معنی یہی ہے کہ اسی کو خدا مانو، کسی دیوتا کو، نہ بال کو، نہ کسی کو، نہ کسی انسان کو، صرف اسی کو خدا مانو۔ تو اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ مخلوق ہے، یہاں اس کا مقصد یہ ہے، وہاں جا کر دوسرا مقصد ہے۔ یہاں یہ مقصد ہے کہ تم نے جس حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا ہے، اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، وہ خود کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے، میں بھی مخلوق ہوں، تم بھی مخلوق ہو، تو بس اسی کو خدا مانو، میں بھی اسی کو خدا مانتا ہوں۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سے آپ صراط مستقیم کے معنی بھی سمجھ سکتے ہیں، جو سورہ فاتحہ میں عام طور سے ایک جامع سا مفہوم دے دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح بات پر آنا، صحیح تصور ہونا، توحید، آخرت، یہ صراط مستقیم۔ تو دین پورے کا پورا دراصل صراط مستقیم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بتایا ہمیں، وہ صراط مستقیم ہے۔ صرف وہی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے، باقی ہمارے اضافے جو ہوتے ہیں وہ اس کو خراب کرتے رہتے ہیں، لیکن صراط مستقیم وہ ہے جو یہاں توحید کو صراط مستقیم کہا گیا کہ اللہ کو رب ماننا، میرا بھی اور اپنا بھی، اور اسی کو خدا ماننا، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو توحید ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن مجید کے پیغامات میں سے سب سے بڑا پیغام توحید ہے، اور دوسرا سب سے بڑا پیغام آخرت ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے امت نے انہی دونوں کو اگنور کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دونوں تصورات کو، جو ان کی اہمیت ہے، اس کے ساتھ مانیں۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔